بھائی الحمدللہ عصر سے لے کر اب تک الحمدللہ جلسہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے بعد اس وقت کے ولی کامل نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب تشریف لائیں گے اور بہت قیمتی نصیحتیں مختصر وقت میں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ آپ ہی کی دعا کے اوپر اختتام کو پہنچ جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں ایک دو بات آپ کے سامنے عرض گزار کروں، ہمیشہ کی طرح میرا مزاج یہی رہتا ہے کہ جلسے کو ایک ماحول دیا جائے، جلسے کو جلسے جیسا بنایا جائے۔ اگر جلسے کو جلسے جیسا بنا لیا گیا تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ادھر جو بیچ میں خالی جگہ اس کو پوری کر لو، جی ہو جاؤ بجان، ماشاءاللہ آپ بھی تھوڑا آگے ہو جاؤ، وہ جو پیچھے بیٹھے نا وہ تھوڑے آگے آ جائیں گے، ماشاءاللہ۔ یہ جو بیٹھنے کا جو نظام ہے نا، یہ جو ڈول پہ بیٹھے میرے بھائی، ان سے بھی میری درخواست ہے وہ تھوڑا آگے آ جائے، پیچھے سامنے آ جائے۔ اگر وہاں کپڑا نہیں ہے تو میں اپنا رومال دے دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بیٹھ جائے آپ، ماشاءاللہ۔ مانتے اللہ کی قسم تمہاری ادا یہی مجھے بڑی پسند ہے، آپ فوراً مان لیتے ہیں بات کو۔ بعض جگہ جلسوں پہ حضرت ناظم صاحب یہ دیکھا گیا بہت چیختے رہتے ہیں، مانتے نہیں کوئی بھی، مگر کنارہ کے لوگ باشعور لوگ الحمدللہ اپنی بھی قدر کرنی جانتے ہیں اور جلسے کی بھی، ماشاءاللہ۔ رات کے تقریباً 10 بجے الحمدللہ، اور برابر آپ جلسے میں اپنے بچوں کے پروگرام سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ جلسہ پچھلے ہفتے رکھا گیا تھا، مگر اللہ کو کچھ ایسا منظور تھا کہ اس ہفتے نہ ہمیں کچھ سنانے کا موقع ملا، نہ کچھ آپ کو سننے کا موقع ملا۔ اللہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیا حالات رہے، چونکہ بارش اس قدر تھی کہ بیٹھنے کے انتظامات میں پریشانی آتی، مائک اور لائٹ کا بڑا انتظام، بڑی دشواری ہوتی، اس لیے چند لوگوں نے، محلے کے لوگوں نے مل کر کے فکر کی، جن میں سر فہرست اگر نام بہت لوگوں کے لوں تو یقیناً بہت وقت لگ جائے گا، لیکن چند لوگ میرے ذہن میں ہیں، جن میں ہمارے آپ ہی کے محلے کے، آپ ہی کے وارڈ سے ممبر محمد اقبال صاحب۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے فوراً جب بارش کے موسم کو دیکھا تو فوراً ہمیں بھی اور آپ کے ناظم صاحب قاری یعقوب کو بلایا اور کہا بھائی اس جلسے کو 5-6 دن آگے کر لیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جلسہ ہونا تھا مگر نہیں ہو سکا، اور اسی طریقے سے حامد بھائی، واجد بھائی، خورشید بھائی اور ذوالفقار بھائی، رشید بھائی، کئی لوگ مل کر کے مشورہ طے ہوا، الحمدللہ جلسہ آج ہو گیا۔ یہ ان سب میں لوگوں کی محنت ہے اور آپ لوگوں کی بڑی بھائی بہت خدمت ہے کہ آپ اپنے جلسے میں تشریف لے آئیں۔ بہرحال وقت کی بھی قلت ہے، سفر بھی لمبا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، آندھیوں خود ہی آزما لو سامنے میدان ہے. ایک شاعر کہتے ہیں نہ جانے دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہے، بسا کر دل میں اپنے رب کا وہ فرمان زندہ ہے. اور ایک نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے تم، ابھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. اے بچی اب جلسہ سننا تو بیٹھ جا، نہیں تو گھر کو چلی جا. بہت دیر سے میں برداشت کر رہا تمہیں، بہت دیر سے. اب اگر بولنا تو دیوار کے پیچھے جا بیٹا. یہ اتنے لوگ بیٹھے کوئی نہیں بول رہا، تم 5 بچے آؤ، تم نے گروسلوں کو بھی گھٹا دیا. سنا کرتے تھے کہ عورتیں لڑکیاں یہ بچیاں گروسلوں سے کم نہیں ہوتی، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ گروسلوں کی بھی تم ماں ہو. بیٹھ جاؤ بیٹا چپ ہو کے، تھوڑی دیر ہمیں کچھ کہہ لینا جو تم نے کہہ لیا ہم بھی کہہ لیں تھوڑی دیر. بیٹھ جاؤ میری بچی. ایک شاعر کہتے ہیں اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں اور اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز اکابرین امت اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور پردہ نشی میری ماں اور میری بہنیں اور میرے بچے اور میری بچیاں، اللہ کا بڑا فضل بڑا انعام کہ اللہ رب العزت نے مدرسہ دار ارقم کا سالانہ جلسہ مجھے آپ کو عطا کیا. آپ یقین جانیے جب یہ جلسہ پچھلے سال میرے آپ کے درمیان آیا تھا تو کچھ لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان ہی نہیں پوری دنیا میں ان کا نام و نشان نہ رہا، اور وہ لقمہ اجل ہو کے چل بسے اور وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے. اس لیے اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایسا موقع عنایت کیا کہ ہم قرآن عظیم کی مجلس کو سجا سکیں، قرآن عظیم کی بابرکت محفل میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن سکیں. یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے. حضرات گرامی اگر میں اس جلسے کے متعلق یہ خبر آپ کو دوں کہ یہ جلسہ تقریباً 1 یا 1.5 مہینے سے تقریباً کرانے کے 100-200 گھروں میں اس کی خبر پہنچی ہے. ممکن ہے کہ 300 گھروں تک پہنچ گئی ہو، مگر اللہ کا فضل اللہ کا انعام ان لوگوں کے اوپر کوئی نہیں ہوا جو قاری یعقوب کی دعوت کے اوپر لبیک نہ کہہ سکے ہوں اور اپنے گھر میں موجود ہوں. مگر یہ بات علماء کی موجودگی میں رات کے شروع کے حصے میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین کاملہ ہونے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے اوپر اللہ کا ایسا بڑا فضل ہوا، ایسا بڑا کرم ہوا. میرا اللہ اگر چاہتا یہ رات ان نوجوانوں کی بازاروں میں گزار سکتا تھا. میرا اللہ اگر چاہتا یہ رات ان نوجوانوں کو موبائل میں لگا دیتا. میرا اللہ اگر چاہتا ان نوجوانوں کو بزرگوں کو نرم و نازک بستروں میں سلا دیتا. میرا اللہ اگر چاہتا تو ان نوجوانوں کو بزرگوں کو بازار کی نظر کر دیتا.
بستر کی نظر کر دیتا، مگر اللہ کو میرے اوپر، آپ کے اوپر پیار آیا، محبت آئی، اللہ کا فضل آیا۔ اللہ نے کہا او میرے بندو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہی میرے اصل دین کے حقدار ہو، تاکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ قرآن کو پڑھنا پسند نہ کرتے ہو، قرآن کی باتوں کو سننا نہ چاہتے ہو، مدرسوں کے قریب آنا نہ چاہتے ہو، او میرے بندو میں اس زمانے میں تمہیں قرآن کے قریب ہی نہیں، قرآن والوں کے قریب ہی نہیں، بلکہ قرآن عظیم کی اس مجلس میں بٹھاؤں گا جس مجلس میں صرف اور صرف میری باتیں ہوں گی، میرے نبی کی باتیں ہوں گی۔ او کیرانہ کے جلسے میں آنے والے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میری پردہ نشین اور ماں اور بہنوں، آپ یقیناً بڑے مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے اور اپنے نبی کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ نہیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس جلسے کی مائک کی آواز اس پنڈال سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پہ جا رہی ہے، مگر اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تاکہ وہ اپنے علماء کے روبرو ہو کر اپنے علماء کی باتیں سن سکیں، علماء سے کچھ سیکھ سکیں، وقت کے جید عالم مولانا مفتی ساجد صاحب کی کچھ چند نصیحتیں سماعت کر سکے۔ ناما اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے معتبر اور سب سے متبرک اور سب سے عظیم اور سب سے مبارک مجلس میں بلا کر، اور احسان ان لوگوں کا خاص طور سے دار ارقم کے محتمم قاری یعقوب صاحب کا، کہ انہوں نے ہم جیسوں کو جو دین سے بہت دور ہے، ہم جیسوں کو دعوت دی اور جلسے میں ہم چلے آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ بڑے مبارک بادی کے مستحق آپ لوگ ہیں میرے بھائیوں اور بزرگ اور عزیز ساتھیوں۔ قرآن کی نسبت، قرآن کی عظمت، اللہ اکبر، جس طریقے سے مختصر وقت میں اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بعینہ اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن عظیم کی نسبت پر، قرآن عظیم کی عظمت پر، قرآن عظیم کے مطابق بھی مختصر وقت میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ یہ قرآن عظیم جس کی نسبت پر آپ یہاں بیٹھے ہو، جس کی نسبت پر آپ یہاں جمع ہو، جس کی محبت میں آپ یہاں جمع ہو، یہ قرآن عظیم ہے۔ وہ میرے بھائیوں، قرآن عظیم کون سی کتاب ہے؟ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی وہ مقدس، وہ مطہر، وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جو خالص و خالص اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ آسمان دنیا سے توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، مگر وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب یعنی قرآن مجید یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور جو شخص کتاب اللہ سے جڑ گیا، جو کتاب اللہ کی مجلس میں آ گیا، جو کلام اللہ کی مجلس میں آ گیا، وہ اللہ والا بھی ہوا اور رسول اللہ والا بھی ہوا۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم کی نسبت اتنی بڑی نسبت، قرآن عظیم کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے، اگر میں قرآن عظیم کی عظمت پر کچھ بولنا چاہوں تو میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن عظیم کی عظمت کو مکمل بیان کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن عظیم
اللہ کی واحد کتاب ہے میرا اللہ قرآن عظیم میں قرآن مجید میں آمنہ کے لخت جگر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشیت اللہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرماتے ہیں اپنے قرآن عظیم میں صاف طور سے اعلان کرتے ہیں وہ میرے بھائیوں مفسرین قرآن لکھتے ہیں یہ قرآن عظیم اللہ کی مقدس کتاب ہے اگر میرا اللہ اس قرآن عظیم کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے پہاڑ کتنی اونچائیوں کے مالک ہے کتنی بلندیوں کے مالک ہے کتنے سخت ترین چیز پہاڑ ہے پہاڑ ہے بڑے جسم والے ہیں بہت بڑی طاقت رکھنے والے ہیں اور حتیٰ کہ گویا بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں فرمایا میرے رب نے قرآن میں شہادت دی علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ اگر قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے جھک جاتے من خشیت اللہ یہ پہاڑ اللہ کے قرآن عظیم اگر نازل ان کے اوپر ہوتا تو اللہ کے خوف سے جھک جاتے مگر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں سب سے پیارے اور آخری پیغمبر میرے آپ کے نبی آمنہ کا لخت جگر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کے اوپر قرآن عظیم کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل کی حال یہ ہے قرآن عظیم کی آیت نازل ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا پہ بلا دیا گیا اللہ کا نظام اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بلایا اور کہا او جبرائیل اپنے پروں کو زمین کے اوپر کھول دے اور دیکھ میرا آخری پیغمبر میرا لاڈلا محمد میرا نیک بندہ فلا پہاڑی کے اوپر موجود ہے آئے قرآن عظیم کی آیت لے اور میرے نبی کے سپرد کر دے حضرت جبرائیل مقرر فرشتہ اللہ کا ہے ہاتھ میں اللہ کے قرآن کی آیت لے کر کے اللہ کے کلام کی آیت لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر اترتے ہیں آپ غار حرا کے اوپر تشریف رکھے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل نے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق آپ کا نبی میرا نبی آخری پیغمبر مرب کا در یتیم آمنہ کا لخت جگر امی ہے پڑھا لکھا نہیں ہے حضرت جبرائیل تشریف لائے اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلی آیت قرآن عظیم کی لا کر کے میرے آپ کے آخری پیغمبر آخری نبی کو عطا کر دے اللہ اکبر میرا اللہ اگر چاہتا اس قرآن عظیم کی پہلی آیت نماز کے مطابق اتار دیتا میرا اللہ اگر چاہتا تو پہلی آیت زکاة کے متعلق اتار دیتا میرا اللہ اگر چاہتا تو پہلی آیت پردے کے متعلق اتار دیتا میرا اللہ چاہتا پہلی آیت رمضان المبارک کے متعلق اتار دیتا مگر نہیں میرے آپ کے رب نے قرآن عظیم کی پہلی آیت علم کے متعلق اتاری یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق اتاری اور کہا کہ پڑھیے او میرے بھائی اور بزرگ اور عزیز ساتھیوں یہ قرآن عظیم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے اگر اس کو کوئی مسلمان اپنے سینے میں بسا لے اپنے قریب لگا لے اس کی تلاوت میں اضافہ کر دے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے او میرے بھائیوں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن عظیم کی عظمت کو جان لے قرآن عظیم کی برکت کو سمجھ لے اللہ اس کا دونوں جہاں میں وہ مقام عطا کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بشر حافی رحمت اللہ علیہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کون ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے شرابی
ننگے پیروں آپ رہا کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ صبح سے شام تک شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے نکل کر کے سڑک پہ ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر جب سڑک پہ لگی تو دیکھتے کیا ہے کہ قرآن عظیم کا کوئی ذرا سا ایک ٹکڑا، جس کے اوپر قرآن آیت، راوی روایت یہ کرتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا تھا۔ ان کی نظر اس قرآن عظیم کے ٹکڑے کے اوپر پڑی اور اس کو اٹھا کر کے دھلا اور صاف کیا اور اپنی پگڑی میں رکھا، اور دل میں یہ احساس کیا، او بشر حافظ، تو کیسا مسلمان ہے، تو زندہ ہے، تو ہوش میں نہیں ہے، تیرے رب کا قرآن سڑکوں پہ بہے، نالیوں میں بہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر تشریف لائے، حالانکہ میں خانے کے لیے جا رہے تھے، شراب کے لیے جا رہے تھے، واپس لوٹے اور لیٹنے کے بعد رات کا سما ہے، یہ بار بار سوچتے رہے، وہ بشر حافظ، ادھر تو شراب کے نشے میں ہے، ادھر تیرے رب کا قرآن نالیوں میں بہ رہا ہے، تیرے رب کا نام نالیوں میں بہ رہا ہے، تو کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ یہ کشمکش میں رہے اور نیند نے آغوش میں لیا اور سو گئے۔ سونا کیا تھا؟ راوی روایت کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، مصنف حضرات کہتے ہیں، خطیب حضرات بولتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو بشر حافظ رحمت اللہ علیہ وقت کا بہت بڑا شرابی تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو وقت کا بہت بڑا محدث بن چکا تھا، وقت کا ولی کامل بن چکا تھا، اتنا بڑا بزرگ بن چکا تھا۔ وہ میرے بھائیوں، روایتیں آتی ہیں، روایتوں میں لکھا ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں اپنی زبانوں کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ بشری حافظ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے قرآن عظیم کے ذرا سے ٹکڑے کی عظمت کرنے کا، ذرا سے ٹکڑے کی قدر و قیمت ادا کرنے کا وہ صلہ عطا کیا کہ جب تک بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں زندہ رہے تب تک اللہ رب العزت نے کسی بھی جانور کو، چاہے پائے جانور، وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو، وہ بیل ہو، وہ بکریاں ہو، وہ گھوڑے ہو، وہ گدھے ہو، وہ خچر ہو، غرض یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، کسی جانور کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی بستی میں لید یا گوبر کر دے یا پیشاب کر دے، کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی۔ جس جانور کو پیشاب کا خانہ آتا، لید آتی، گوبر آتا، وہ بستی سے باہر جاتا اور لید گوبر کر لیتا تھا۔ یہ قرآن عظیم کی برکت ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میں نے یہ سنا، میں نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری یعقوب صاحب اس سال بستی کے اندر آپ کے چھوٹے سے دار ارقم میں کتنے بچوں نے قرآن عظیم کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا؟ مجھے یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ 9 بچوں نے قرآن عظیم کو ناظرہ مکمل کیا ہے، جن میں سے 2 بچے غائب ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے، اپنا پورا حق ادا کر رہا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، مجھ سے پہلے مولانا مفتی محمد شہباز صاحب اپنے خطاب میں والدین کے متعلق کچھ عرض کر رہے تھے، وہی بات اسی مدرسہ دار ارقم کی بچیوں نے اپنے پروگرام میں پیش کی اور والدین کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ پھر دوسری بات، آپ نے غور کیا نہ کیا، مگر میرے دل پہ ان بچیوں کا ہر پروگرام نقش ہو رہا تھا اور میں یہ دل اش اندر سے یہ کر رہا تھا، الہا جس دار ارقم کی بچیوں میں ایسا ہنر ہو، سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہو، جہیز کے متعلق اس قوم کو بتا رہی ہو، والدین کے متعلق اس قوم کو سمجھا رہی ہو، علم کے متعلق اس قوم کو سمجھا رہی ہو، پردے کے متعلق اس قوم کو خبردار کر رہی ہو، اللہ اکبر، دار ارقم اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اپنے بیان میں اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کا ذکر مکمل نہ کرو تو خدا کی قسم بات ادھوری سمجھتا ہوں، چونکہ میرے رب نے بھی اپنے قرآن میں ان بوڑھے ماں باپ کا ذکر کیا ہے اور کتنے اچھے انداز میں کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ او
جلسہ کے اندر آنے والے بزرگوں اور پردے کے پیچھے بیٹھنے والی میری ماں اور میری بہنوں سنو، وہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی کتاب جو میرے آپ کے گھر میں آج طاقوں کی زینت بنا ہوا رکھا ہے، آج نہ بیوی کو قرآن کی خبر، نہ شوہر کو قرآن کی خبر، نہ ساس کو قرآن کی خبر، نہ ننند کو قرآن کی خبر، نہ بھابھی کو قرآن کی خبر، نہ دیورانی کو قرآن کی خبر، نہ جٹھانی کو قرآن کی خبر۔ اگر کسی کو خبر ہے، گھر میں 10 افراد ہیں، اگر کسی کے گھر سے 5 منٹ کسی کی جیب سے، مرد حضرات کی جیب سے موبائل دور ہو گیا تو فکر ہے ماں بہن بیٹی کی نظروں سے اس کا موبائل کھانا بناتے وقت بھی اگر دور ہو گیا تو بالکل پریشان ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، مگر ایک اللہ کا وہ عظیم قرآن، ایک اللہ کی وہ عظیم کتاب جو میرے آپ کے آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی، خدا کی قسم وہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بعض گھروں کا حال یہ ہے کہ 1 سال تک قرآن کو نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ رمضان آ گیا قرآن کھول لیا گیا، رمضان آ گیا قرآن پڑھ لیا گیا، رمضان آ گیا قرآن کے 2-4 مرتبہ دور نکال لیے گئے، نہیں تو پورے سال قرآن سے وابستہ نہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی چیز دور ہے تو وہ قرآن ہے، مجھ سے کوئی زیادہ قریب ہے تو یہ شیطانی جھگڑا موبائل ہے۔ حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ہی کے دار ارقم کی وہ بچیاں جو والدین کے مطابق کچھ عرض کر رہی تھی، مولانا مفتی شہباز صاحب بھی قرآن کے اور حدیث کی روشنی میں اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ والدین کا بڑا مقام ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا، مجھے بھی قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، میرے رب نے قرآن میں خبر دی ہے، اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ علماء بیان کرتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، مصنف حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مفسر قرآن کہتے ہیں اگر تمہارے والدین شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، غرض یہ ہے کہ دنیا کے سارے عیب ان کے اندر موجود ہو، مگر تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک کہو۔ وہ میرے بھائیو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے خبردار کیا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ بیاہ شادی کیا ہو جائے، آج کا یہ نوجوان میرا بھائی اپنے باپ سے بھی دور ہے، اپنی ماں سے بھی دور ہے۔ وہ میرے بھائیو، میرے ایک کتاب کے اندر خطبات اسلم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا مطالعہ میں چند دن پہلے کر رہا تھا، میرے سامنے ایک واقعہ بڑا عجیب گزرا، وہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی رسول حضرت علقمہ ہے۔ علقمہ کی شادی ہو گئی، علقمہ کی جب شادی ہو گئی تو حضرت علقمہ جو صحابی رسول ہے ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، اب وہ اپنی ماں باپ کی مزاج پرسی نہیں کرتے ہیں، بالغرض یہ واقعہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، ایک وقت گزر گیا، آج علقمہ جو صحابی رسول ہے اپنی ماں سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے، وہ میرے بھائیوں، لیکن ایک دن آیا اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ او میرے بھائی اور بزرگوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا چند دنوں کا میلہ ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی برف کے مانند ہے۔ او میرے بھائیو، جس رب نے، جس رات کے بنانے والے رب نے، جس دن کے بنانے والے رب نے، چاند و سورج کے بنانے والے رب نے زندگی دی ہے، وہ زندگی ان قریب مجھ سے لے لے گا، یعنی میرے آپ کے اوپر موت کا پروانہ بھیج دے گا، اور جب موت مجھے اور تجھے آئے گی، یہ دھڑکتا دل دھڑکنا بند کر دے، یہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھنا بند کر دے، یہ کان سننے والے کان کو سننا بند کر دے، ناک سے سونگانی بانی بند ہو جائے، پیروں کی پنڈلیاں جواب دے دے، یہ پورا جسم تیرا ساتھ چھوڑ دے۔
اور حضرت اسرائیل تیرے اندر داخل ہو، یعنی موت کا فرشتہ تیرے میرے اندر داخل ہو، پنڈلیوں کو توڑ کر رکھ دے، قدم میں چلنے کی طاقت نہ چھوڑے، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہ چھوڑے۔ ہائے تیرا موت کا پروانہ جاری ہو گیا، تیری ساری چیزیں اب ختم ہو گئی، موت تیری آ گئی، موت کا فرشتہ تیری روح کو لے کے اللہ کے حضور چلا گیا۔ گھر میں تیرا باپ ایک کونے پہ لگا رو رہا ہے، ہائے میرے بچے تو میرے بڑھاپے کا سہارا، ایک جانب تیری پردے کے پیچھے تیری بیوی رو رہی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، تو میرا سر کا تاج تھا، میرا سرپرست تھا، تو میری عزت تھی، تو میری زینت تھی، آج مجھے پہچاننے والا کوئی نہ رہے گا۔ ادھر بیٹھی ہوئی تیری بہن چار پائی کا پایا پکڑتے ہوئے بے ہوش ہو کر کے چیخے مار کر کے بے ہوش ہوئی جا رہی ہے، وہ بھی بے ہوش، تیری ماں بھی بے ہوش، تیرا باپ بھی بے ہوش، گھر کے سارے افراد اب بے ہوش ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لکھا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نزا میں ہے، موت بالکل قریب ہے، سانس لمبی لمبی آنے لگی، ہچکچا کے لینے لگے، سانس لمبی لمبی پڑ رہی ہے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا نبی اللہ، وہ علقمہ موت نہیں آتی، وقت نظام ہے، اے نبی، اے میرے پیغمبر، اے آمنہ کے لخت جگر، آپ ان کے لیے دعا فرما دے۔ او میرے بھائی، قرآن عظیم کی آیت عرض کر رہا ہوں، اف ولا تنہرہما، علقمہ کو موت نہیں آتی۔ کون علقمہ؟ صحابی رسول ہے، اللہ کے خاص ساتھیوں میں ہے۔ میرے نبی سمجھ گئے میرے صحابی کو موت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میرے صحابی کے متعلق اللہ کے رسول نے پوچھا، او میرے صحابیوں بتاؤ علقمہ کے گھر میں کون لوگ موجود ہیں؟ بتایا یہ گیا، یا نبی اللہ، علقمہ کے گھر میں ان کی بوڑھی والدہ موجود ہے۔ میرے نبی نے کہا، بوڑھی اماں کو بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، بوڑھی اماں کو بلا لیا گیا۔ اللہ کے رسول آمنہ کے لخت جگر، میرے آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کالی کملی والا اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور معلوم کرتا ہے، اے میری بوڑھی ماں اور سفید بالوں والی ماں، علقمہ تیرا بیٹا ہے، تیرے اور علقمہ کے درمیان کا معاملہ بنا ہے، وہ وقت نزا میں ہے، موت کے وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بوڑھی ماں سفید بالوں والی اپنے روپٹے کو سیدھا کرتی ہے اور کہتی ہے، او کالی کملی والے، او میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لاڈلے نبی، آپ کو کیا بتاؤں، علقمہ کی میں نے اب سے کچھ سال پہلے شادی کی، علقمہ کی شادی ہونی تھی، وہ مجھ سے دور ہو گیا، آج اپنے بیوی بچوں میں اتنا مشغول ہو گیا، آج میری خیریت معلوم نہیں کرتا ہے، حالانکہ علقمہ کا باپ میرے سر پہ نہیں ہے، میرے سر پہ میرا تاج نہیں ہے۔ او کالی کملی والے، او میرے محمد، آپ کے اوپر میری جان قربان، او میرے نبی، او فاطمہ کے ابو، او عائشہ کے شوہر، او حسن حسین کے نانا، او میرے نبی کیا بتاؤں، آج علقمہ کا حال یہ ہے، میری خیریت معلوم نہیں کرتا ہے، سیدھا آتا ہے اپنے بیوی کے حجرے میں پہنچ جاتا ہے، میں انتظار کرتی ہوں، ہائے ہائے میرا وہ علقمہ جس کو میں نے اپنا دودھ پلایا، جس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اے میرے نبی و میرے پیغمبر، جب علقمہ میرے پیٹ میں تھا، او میرے نبی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میرے اندر اگر کوئی لقمہ جاتا، جانے سے پہلے باہر آ جاتا، اور میرے نبی اور میرے پیغمبر، اور کیا بتاؤ، جب یہ علقمہ میرے پیٹ میں موجود تھا، میری حالت اتنی خراب تھی، لگے دم تھی، اور اے نبی، اے میرے پیغمبر، ایک رات کی بات ہے، علقمہ کا پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، میری تکلیف اتنی بڑھ گئی، گویا مجھے محسوس ہوا کہ ملک الموت کا فرشتہ، یعنی موت کا فرشتہ ملک الموت میرے سامنے ہو، میری جان نکلنے کو ہے،
میں حلق سے کیا نکالوں، میری زبان پیاس سے باہر ہے، ہاتھ میرے کام نہ کرے، زبان میری کام نہ کرے، آنکھیں میری پھٹنے لگے یا نبی اللہ۔ اور جس وقت علقمہ کی ولادت کا موقع آیا، میں جانتی ہوں جب میری کوکھ سے علقمہ پیدا ہوا، میں جانتی ہوں کہ میری حالت کیا تھی یا نبی اللہ۔ میرے علقمہ کے لیے اتنی ساری پریشانیاں اٹھائی یا نبی اللہ۔ آج علقمہ اپنی بیوی کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، آج اپنے بچوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، میری خیریت تک معلوم نہیں کرتا یا نبی اللہ۔ اے اللہ کے آخری پیغمبر، صبح سے شام ہو جاتی ہے، جب تک علقمہ آپ کے مجلس سے اٹھ کر کے گھر نہ آ جائے، میں بوڑھی ماں اس انتظار میں رہتی ہوں، آج میرا علقمہ لیٹ کیوں ہو گیا، آج علقمہ اب تک کیوں نہیں آیا، کہیں آج علقمہ کو دشمنان اسلام نے گھیر نہ لیا ہو یا نبی اللہ۔ جب علقمہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، میرے دل کو سکون آتا ہے اور میں یہ دعا کرتی ہوں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا علقمہ گھر آ گیا ہے۔ علقمہ جب اندر سیدھا اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، میں بھی آرام سے خاموشی کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں یا نبی اللہ۔ آپ بتائیے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، 5 7 10 15 سال اس کی پرورش کی، اس کی بیاہ کر دیا، اس کی شادی کر دی، اس کا نکاح کرا دیا گیا۔ آج جب علقمہ کو بچے ہو گئے، آج میری خبر نہیں، میری خیر نہیں۔ او میرے پیارے نبی، مجھے بتا میرے دل سے دعا نکلے یا بد دعا نکلے؟ میرا آپ کا پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالوں والی بوڑھی ماں کی روداد سنتا ہے اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مگر آنسو ہی آنسو میں میرے نبی سمجھ گئے، او علقمہ، او علقمہ، تو نے کیا ظلم کیا، اپنی ماں کو تو نے کتنا ستا دیا ہے۔ آج بوڑھی ماں، سفید بالوں والی ماں، آج اس کے چہرے پہ شل، آج اس کے ہاتھوں پہ شل ہے، آج یہ تیرے لئے دہائی دے کے رو رہی ہے، او علقمہ، او علقمہ، تیری خیر نہیں، مگر پھر بھی میرا نبی نبی ہے، وہ نبی دو جہاں کا نبی ہے۔ فرمایا اماں جان اس کو معاف کر دو۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہو نبی نہیں نہیں، بڑا دل دکھایا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، علقمہ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی یا نبی اللہ۔ آپ نے بلایا، آ گئی، آپ کے اوپر میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا گھر قربان، یہ سفید بال والی بوڑھی ماں تیرے اوپر قربان، مگر علقمہ کے مطابق کچھ عرض نہیں کرنا چاہتی، نہ سننا چاہتی۔ میرا نبی سمجھ گیا ماں کے دل کو زیادہ چوٹ ہے۔ او نوجوانوں سنو، ماں ماں ہے، خدا کی قسم ماں کی محبت بڑی عجیب محبت ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اور لمبے لمبے سانس آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علقمہ کی ماں معاف کر دے گا، معاف نہیں کرتی۔ میرے نبی سمجھ گئے دل کو زیادہ تکلیف تھی۔ میرے نبی نے چند صحابیوں کو بلایا اور کہا اور میرے صحابیوں، محلے میں سے لکڑیاں اکٹھا کر لو۔ جنگل میں سے لکڑیوں کو چن لیا گیا، اکٹھا کر لی گئی۔ بوڑھی ماں ماں ہے، او خدا کی قسم یہ تیری ماں ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے میری بات کو سن رہی ہے۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ او نوجوانوں، شادیوں والوں، بچوں والوں، او بیاہ شادیوں والوں، سنو ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام علماء بیان کرتے ہیں، خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت پوری زندگی پیر کے اوپر کھڑا ہو کر کرتا رہے تو ماں کے ایک پیدائش کے وقت کا درد کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ جو تیری ماں کو تیرا پیدا ہونے کے وقت درد ہوا ہے، اس ایک درد کا بدلہ پوری زندگی اگر کوئی شخص ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو کر کے خدمت کرتا رہے تب بھی ماں کے درد کا ایک کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھا کر لو۔ اکٹھیاں ہو گئی، لکڑیاں تمام اکٹھا ہے۔ میری ماں نے پوچھ لیا، علقمہ کی ماں نے پوچھ لیا یا نبی اللہ لکڑیوں کا اور میرا اور علقمہ کیا کیا تعلق؟ غور سے سنو، غور سے سنو، سب کو اللہ نے ماں دی ہے، بغیر ماں کا تم میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہے، کوئی نہیں بیٹھا ہے۔
فرمایا اور میری بوڑھی ماں علقمہ وقت نظام موت کے قریب، اسے تم معاف نہ کرے، علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو۔ بہتر ہے یہ حال ہم سے ان کا نہیں دیکھا جاتا، ہم لکڑیوں میں آگ لگائیں گے اور زندہ آگ کے حوالے علقمہ کو کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا تھا، مگر ایک امتحان تھا، ایک ماں کی محبت دکھانے کا مقصد تھا۔ اللہ اکبر! ماں کی ضبط کا بندھن ٹوٹا، ماں کے اندر سے بے ساختہ چیخ نکل گئی اور کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، آپ میرے علقمہ کو، اس علقمہ کو جس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، اپنے دامن میں چھپا کر کے سارے زمانے سے بچا کر کے تیری خدمت میں بھیجا، یا نبی اللہ میرے اس علقمہ کو آگ کے حوالے کرو گے؟ میرے نبی نے کہا اماں جان آگ کے حوالے کروں گا۔ اللہ اکبر! ماں کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور کہا او میرے پیغمبر، او میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہنا میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں اپنے علقمہ کو معاف کرتے ہو۔ اور خدا کی قسم ادھر بوڑھی ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ ہے۔ اور میری بہنوں، جلسے میں آئی ہو تو آپ بھی سنو، یہ جو تیری ساس ہے یہ تیری ماں ہے۔ ماں اس نے تجھے اپنی زندگی دے کر، اپنے بچے کو دے کر تیرے حوالے کیا ہے، تو اس کے اوپر اپنی محبت خوب قربان کر، مگر خدا کے واسطے بیٹوں کو ماں سے جدا نہ کر۔ اور خدا کی قسم ایک شاعر لکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دیا، جب یہ شجر کٹ جائے گا تو پچھتائے گا بہت۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے روزے رکھو، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، مسجد نبوی میں 10 دن رہ کر کے فرض نماز ادا کرو، ہر مہینے عمرے کے لیے جاؤ، پورے سال رمضان رکھو۔ اور اگر تم نے اپنی ماں باپ کی ناقدری کی اور اپنے ماں باپ کے نافرمان بن کے زندگی گزاری، مفتی ساجد صاحب سے معلوم کر لینا، خدا کی قسم کھا کے کہہ کے جا رہا ہوں، تمہارا حج کرنا بیکار، تمہارے روزے رکھنے بیکار، تمہاری زکوٰۃ دینا بیکار، تمہارے ہر نیک عمل بیکار ہے جب تک کہ تم اپنے والدین کو راضی نہ کر لو۔ اس لیے رمضان المبارک آنے والا ہے، آج جلسے سے لوٹو گے، جنہوں نے اپنی ماں سے 2 مہینے ہو گئے بات نہیں کی، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بات کر لینا۔ جو اب تک اپنی ماں باپ سے پورے سال اپنی ماں کے پاس یہ نہ بیٹھ کے پوچھا ہو اماں تیری بھی کوئی تمنا ہے، تجھے بھی کسی چیز کا جوس چاہیے، کوئی چیز مٹھائی چاہیے، جس نے نہیں پوچھا ہو آج پوچھ لینا۔ اماں رمضان آ رہے ہیں، تیرے لیے کوئی اچھا انتظام کر دوں؟ اور خدا کی قسم اگر تم نے آج یہ عمل کیا، اسی مدرسے کی تعلیمات چند لمحات پہلے دار ارقم کی تعلیمات، میں اپنی تقریر نہیں کر رہا ہوں، دار ارقم کی بچیوں کی تقریر کو دوہرا رہا ہوں۔ اسی دار ارقم کی ایک بچی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ اس کو 100 ہی مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آج سے ماں کو مناؤ گے نا، آج سے ماں سے نہیں روٹھو گے نا۔ اور خدا کی قسم پوچھو ان لوگوں سے جن کو ماں نہیں ہے، پوچھو ان لوگوں سے جن کو باپ نہیں ہے، بتائیں گے تمہیں باپ کے بنا زندگی کیا گزرتی ہے، ماں کے بنا زندگی کیا گزرتی ہے۔ اور جلسے میں آئی ہوئی اپنی بہنوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں، خدا کی قسم جو تیری ساس بن کے تیرے گھر میں موجود ہے، اب پوری زندگی تجھے اسی میں رہنا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہر گھر کے یہ جھگڑے ہیں، ساس بہو کی ہی نہیں بن رہی، ہر چیز بننے کے لیے تیار ہے، مکان بن گئے، دکان بن گئے، کاروبار بن گئے، اگر کوئی بات نہیں بنی تو ساس کی اور بہو کی نہیں بن رہی۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں بنتی ہے؟
اس لیے نہیں بنتی ہے کہ ساس بہو کو نہیں برداشت کرتی ہے اور بہو ساس کو نہیں برداشت کرتی ہے۔ میری ماں تو بھی سن، یہ بہو بن کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی ماں، اپنے باپ کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ، دن میں 2 مرتبہ اس سے پوچھ، بیٹی کیوں لیٹی ہے؟ کچھ تجھے تکلیف تو نہیں؟ اور میری بہن تو اپنی ساس سے پوچھ، اماں جان آپ کیوں لیٹی ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو خدا کی قسم گھر جنت جیسے بنیں گے۔ اور اگر بیوی پڑ گئی تو ساس کے بال ماتھے میں بل، اور اگر ساس کسی کے پاس بیٹھ جائے تو بیوی کے ماتھے میں بل۔ اگر یہ حال گھروں کا رہا تو گھر دوزخ سے کم نہیں ہوں گے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کے عذاب میں ہم سب ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ حالات حاضرہ کے مطابق یہ بھی مجھے عرض کرنا تھا۔ اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، یہ مدرسہ دار ارقم، آپ کے ان بچوں کو مجھے نہیں پتا آپ نے کیا محسوس کیا نہیں کیا، مگر جو میں نے محسوس کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی میں اور بھائی اقبال ممبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ، اس مدرسے کو لے کر آپ کے اقبال بھائی کی کیا کیا خیالات ہیں آپ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہاں کے علماء جتنے یہاں تشریف لائے، آپ کے بچوں کے پروگرام سن کر ہم کیا کیا آئیڈیا لگا رہے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسہ دار ارقم اس محلے کا وہ ادارہ بنے، وہ مدرسہ بنے کہ اس مدرسے سے وقت کے بہترین حافظ قرآن بن کر کے نکلے، بہترین عالم دین بن کر کے نکلے، اور پھر اس مدرسے کا فیض پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس مدرسے کا فیض پہنچے، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ مدرسہ دار ارقم کیرالہ ایک نئی بستی سے نکل کر یہ بچہ آیا ہے، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے اقتداء کر رہے ہیں، جس کے مقتدی ہیں، پھر یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے، اور یہ دار ارقم کا فیض جاری و ساری شروع ہو جائے۔ مگر اس کا فیض اگر دیکھنا چاہتے ہو تو 2 بات کے اوپر عمل کرو۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس دار ارقم جیسے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ دو۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، بہت مضبوط قلعے ہیں، اور مسلمانوں قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کا مدرسوں سے علاوہ اگر کوئی ذریعہ تمہارے پاس ہو تو مجھے لا کر کے دکھاؤ۔ لو مولانا، قرآن سیکھنے کا اور قرآن کے ترجمے بیان کرنے کا اور قرآن کی باتیں سمجھانے کا مدرسوں کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو خدا کی قسم اگر تم لاؤ تو ہم سارے مدرسے والے جتنے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اور اگر قرآن سیکھنے سکھانے کا اس سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے تو پھر تم سارے ہمارے ساتھ آؤ۔ اگر ہم حق کے اوپر ہے تو آؤ، اور اگر ہم حق کے اوپر نہیں ہے تم حق کے اوپر ہے تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اس بات کو گہرائی سے دل پہ لینا ہے۔ جب پچھلے ہفتے جلسہ ہونا تھا بارش آ گئی، وہ میرے بھائیوں رات کے 3:30 بجے ہیں، قاری یعقوب نہیں سو رہے ہیں۔ کیوں نہیں سو رہے مولانا؟ کہا مولانا تکلیف بہت ہے، نہیں معلوم ہے اگلے ہفتے جلسہ جب ہوگا کیا حالات بنیں گے۔ وہ میرے بھائیوں میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد میں نے فون کیا قاری یعقوب صاحب، اس خیال سے کہ دیکھ لو سو رہے، پہلی گھنٹے پہ فون اٹھایا اور مجھے کہا کہ قاری صاحب احساس ہی نہیں، احساس یہ کہ میں نے پورے سال ان بچوں کے اوپر محنت کی، آپ کی نسل کے اوپر پورے سال میں نے محنت کی قاری صاحب، آج میرے بچوں کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسہ لوگ آئندہ سال یا آئندہ ہفتے سننے کے لیے نہ آئے اور میرے بچوں کا میری بچیوں کا پروگرام رہ جائے۔ پوری رات نہیں سو رہے، صبح نہیں سو رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی طرف، اس امت کے بچوں کی قرآن یاد دل میں ہے۔ وہ میرے بھائی اگر اس دور میں بھی آپ نے، بس میں ان کے لیے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا، اتنا کہوں گا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایسا دیدہ اور پیدا۔ اللہ اکبر، آپ کے بچوں کے الفاظ نہیں سنے؟ 5-4 سال کی بچی کتنے اچھے انداز میں بول رہی، 7-8 سال کی بچی کتنی اچھی باتیں بیان کر رہی،
نہیں سنے؟ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو گھر جا کے بات کو ذرا محسوس کرنا. یہ ہے دار ارقم کی خوبی، یہ ہے اس مدرسے کی ترقی، یہ ہے اس مدرسے کا مشن، یہ ہے اس مدرسے کی بات. اگر اس مدرسے سے یہ بچیاں پڑھ کر کے فارغ ہوں گی، یہ بچیاں بڑی ہوں گی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی بچی مرتد نہیں ہوگی. جبکہ حال کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا ان نوجوانوں سے معلوم کر لینا، موبائلوں میں آتا ہے آج فلاں ضلع کے اندر مظفر نگر میں 40 لڑکیاں مرتد، 40 لڑکیاں ہوٹلوں میں، 40 لڑکیاں آج اویو میں، آج 10 لڑکیاں وہاں، آج 5 لڑکیاں وہاں. کیا؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد دار ارقم میں نہیں رکھی گئی تھی، ان کی بنیاد کیرالے کے مشہور کالج اور یونیورسٹی میں تھی، ان کی بنیاد مظفر نگر کے اچھے کالج اور یونیورسٹی میں تھی. اس لیے آج حالات یہ کہ ہماری بچیاں، ان کو پردے کی خبر نہیں، ان کو کسی کی شرم نہیں، ان کو بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں. آج وہ جب بات کرتی ہے تو لگتا ہے دو مرد بات کر رہے ہو. بات بھی ایسے کرتے یار میں نے تمہیں کہا تھا. اللہ کے بندے کون سی تعلیم ہے؟ یار بولتی ہیں. کس کی بچیاں؟ مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کے گھر پڑی ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، محمد کو نبی مانتی ہے، اللہ کو ایک اللہ مانتی ہے. اگر بات تمیز اور سلیقے کی آئے تو پھر حالات یہ ہے کہ نہ محمد کی شریعت کو مانتی، نہ اللہ کی شریعت کو مانتی. اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر وقت کے جید عالم حضرت مفتی محمد ساجد صاحب اپنے چند لمحات قیمتی نصیحتوں میں آپ کو بتا دیں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ان بچوں کو بچا لو میرے بھائیوں، بچا لو. وہ میری ماں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں بچا لو. ان بچیوں کی بنیادوں کو مضبوط کر دو. انشاءاللہ پھر یہ دن دیکھنا نہیں ملے گا کہ لڑکی تبسم، لڑکا کون راجویر، لڑکی ترنم، لڑکا کون ٹنکو. نہیں سننے کو ملے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے نوجوانوں، ہنسو مت. بہن میری ہے وہ، میری بیٹی ہے وہ، میری بچی ہے وہ. معلوم ہے جس دن صبح اخبار میں خبر ملتی ہے کہ تبسم نام کی بچی راجویر کے ساتھ، خدا کی قسم دوپہر کا کھانا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. آپ ہنس رہے ہو. باتوں کو ذرا سمجھو. بہت سی بات ایسی آتی ہے کہ ان کو اشاروں میں سمجھنا ہوتا ہے. اور میں بہت کھلے طور سے میں تو کہہ بھی دیتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ میں 2-4 بات صاف طور سے کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ حکومت کی جانب سے میرے پہ پروانہ بھی آ جاتا ہے. 1-2 جگہ جانچ بھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے. مگر حق بات ہے تو کہیں گے. کل مرتے آج مر جائیں. اور روایت رہی علماء کی، علماء نے جب سے اس دنیا میں جنم لیا ہے اور آج تک اور آج سے قیامت تک جیلوں کی بھی نظر رہیں گے اور حکومتوں کی بھی نظر رہیں گے. چونکہ حق بات کہنے والے ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں میں اور دلوں میں کھٹکتے ہیں. لیکن تم ان کی قدر کرو، تم ان کی اہمیت کو سمجھو، تم ان کی عظمت کو سمجھو. چونکہ قرآن میں اللہ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، بہرحال 1 گھنٹہ دیا گیا تھا، 5 منٹ میرے پاس ہے اور وقت بہت قلیل، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں آپ کے اور مولانا ساجد صاحب کے درمیان بہت دیر تک حائل نہیں ہونا رہنا چاہتا. بس اب تو اتنی سی آپ سے میں درخواست کر دوں کہ 7 بچیاں اس سال تقریباً الحمدللہ اس سال قرآن عظیم کی دولت سے سرفرازی حاصل کی ہے. مگر ایک تکلیف ہے. جب اس مدرسے کے پہلے جلسے میں آیا تو چھپر کی شکل تھی اور 10-5 لوگ جلسے میں بیٹھے تھے. اللہ کا فضل آج آپ نے یہ ثابت کیا ہے. لو مولانا ہم نے یہ جلسہ کامیاب کر کے دکھا دیا، پورا پنڈال بھر دیا. آپ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں.